ہاں جی السلام علیکم نوجوان، کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. میری فوٹو نہ لے تو بہتر ہے، میں ابھی کنورٹ ہونے والا ہوں. فوٹو نہیں لیتے آپ کے، چلے بھائی فوٹو ختم. ایک منٹ میں آپ بات کریں. آپ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ کیا نام ہے؟ اوکے بولیں بھائی. محمد آفاق. آفاق بھائی، آفاق، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بتائیں بھائی آفاق بھائی کیا حکم ہے؟ اللہ آپ کو عزت دے. سب سے پہلے تو کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رسولہ واشہد ان علیا اشہد ان علیا امیر المؤمنین منین وخلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ ووصی رسول اللہ ووصی رسول اللہ بلا فصل بلا فصل. واشہد ان فاطمۃ الزہراء اشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین. واشہد ان الحسن والحسین اشہد ان حسن حسین وعلی بن الحسین علی ابن الحسین ومحمد بن علی محمد ابن علی وجعفر بن محمد جعفر محمد وموسى بن جعفر جعفر وعلی بن موسى علی ابن موسیٰ ومحمد بن علی محمد ابن وعلی بن محمد محمد والحسن بن علی حسن والامام المہدی وامام المہدی ابن الحسن ابن الحسن خلفاء اللہ خلفاء اللہ وخلفاء رسول اللہ خلفاء رسول اللہ واوصیاء رسول اللہ اوصیاء رسول وحجج اللہ على اہل السماوات والارض وحجج اللہ وعلا على اہل السماوات والارض والارض. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصومین سلام اور 12 ائمہ علیہم السلام کا اور ائمہ سلام کا غلام ابن غلام ابن غلام غلام ابن غلام ابن غلام ان کی نصرت اور ان کی اتباع میرا دین ہے، اور ان کی اتباع دین ہے، اور ان کے دشمنوں پہ، ان کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. دشمنوں پہ، قاتلوں پر شمار لعنت. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جی سر کچھ کہنا ہے آپ نے؟ تھینک یو سر، تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت. جی بولیں. کچھ کہنا؟ میرا کیا مولا حسن کا قاتل بھی معاویہ ہی تھا؟ مولا حسن کا قاتل معاویہ تھا. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو. اوکے میرے دعا ہوں. تھینک یو سر. تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے دوسرے کالر کو لے کے آتے ہیں بھائی. یہ میرے بھائی صاحب کافی عرصے سے منتظر ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ حکم کریں بھائی صاحب. ٹھیک ہیں آپ؟ صاحب میں جی اللہ کا شکر ہے، خیریت، جزاک اللہ خیر. آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاء اللہ سے ہم یہاں لکھنؤ میں انڈیا سے دیکھتے ہیں اور دل اتنا خوش ہو جاتا ہے. اور جو آپ کا یہ پروگرام جو ہوا تھا، یہ زبیر صاحب سے جو ہوا تھا مناظرہ، تو پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ کی جو دلائل ہیں وہ عقلی دلائل ہیں، اور جو یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ نے اشرف المخلوقات خلق کی ہے، اس میں ایکسیپٹنس ہے عقل کی دلائل. کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. میں یہاں ہندوستان میں رہتا ہوں، انڈیا میں رہتا ہوں، اور میرا تعلق نان مسلم سے بھی ہوتا ہے، ہندوؤں سے بھی ہوتا ہے. تو جو بات عقلی دلائل پر ہوتی ہے وہ ان کی اس میں بھی ایکسیپٹ ہوتی ہے. وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں جو یہ بات ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں عقل کو. تو جو آپ کا مناظرہ ہوا تھا زبیر صاحب سے، تو جو آپ نے عقلی دلائل پیش کیے تھے ائمہ علیہ السلام کے لیے کہ امامت ضرورت کا نام ہے. جس طرح سے رسالت ضرورت کا نام ہے، اسی طرح سے امامت جو ہے وہ بھی ایک ضرورت کا نام ہے، اور اس کے بغیر دین جو ہے وہ آگے پروپوگیٹ ہو ہی نہیں سکتا. کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس کا پرزرویشن کرنا، اس کو پرزرو کرنا اس کی اوریجنل فارم میں، اور اس کے آگے اس کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا، میسج کو، وہ ایک معصوم کے ذریعے ہوگا. جو آپ نے عقلی دلائل پیش کیے وہ جزاک اللہ، آپ کو اللہ اس کی جزا دے، بہترین دلائل تھے جس کے بارے میں وہ چپ ہو جاتے تھے، اور لوگ جو عقل رکھتا ہے وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ کیا. حقیقت یہی ہے کہ امامت ضرورت کا نام ہے اور تمام بنی آدم پر حجت ہے اللہ کی طرف سے. اور جیسے کہ ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے 2 حجت ہیں، ایک انسان کی عقل اور دوسرے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام اور معصومین کا سلسلہ ہے. تو عقل بھی ایک حجت ہے. انسان کی جو عقل ہے وہ حجت ہے، اور وہ حجت انسان کی تصدیق کر دیتی ہے
کہ انسان کے لیے کیا میسج اللہ کی طرف سے، کیا حق کا راستہ ہے. تو امامت جو آپ نے ان کے سامنے پیش کری، اور جو ان کے جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کافی ہے، اور اس کے بعد گائیڈنس جو ہے وہ غیر معصوم سے لے رہے ہیں، وہ صحابہ جنہوں کو خود بہکنے کا امکان ہے اور جو بہک گئے اور جنہوں نے غلط راستے کی طرف لوگوں کو لگا دیا. آج تک کے لوگ گمراہ ہیں. اس اسلام میں تفرقہ پیدا ہو گیا، اسلام میں مطلب کہ مختلف فرقے پیدا ہو گئے، سیکٹس پیدا ہو گئے، اور لوگ گمراہی کی طرف ہو گئے اور پیغام حقیقی سے ہٹ گئے. اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں مات کھا رہا ہے، پٹ رہا ہے. مطلب کہیں بھی کہنا کہ 57 مسلم کنٹری ہیں، اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کا کیا اسٹینڈ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ان کی دلائل پیش کیے کہ جس کو آپ خلیفہ مانتے ہیں، آپ نے جو وہ پیش کیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کا، اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے جس کے بغیر اگر عمر جہالت کی موت. آپ نے پیش کیا کتاب سے کہ دیکھو مروان، آل مروان سے کتنے خبیث ترین لوگ ہوتے تھے. خبیث ترین لوگ آل مروان سے تھے کہ جو اپنے آپ کو امام کہلا رہے تھے اور لوگوں کی گردنوں پر اپنی بیعت کیے ہوئے تھے، جو کہ غیر معصوم اور اللہ کے دین کے دشمن اور امام بنے ہوئے اور لوگوں کو کس راستے کی طرف لے جا رہے ہیں. معصوم امام کو ہونا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہترین دلائل پیش کی. اور آخر میں جو وہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ کرامات کتاب ہے، مگر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ماننا حجت نہیں. تو آپ نے اتنی بہترین دلیل پیش کی کہ جو اللہ کی طرف سے نبی ہے، فرزند مریم، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھے گا، ان کی اطاعت کرے گا، اور وہ کیا حجت نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے. جی آپ کی جو آپ نے کتاب سے دکھا دیا، بہترین دکھا دیا. جو عقل رکھتا ہے، جو اللہ کی طرف سے عقل رکھتا ہے، باشعور ہے، اسلام دین کی حجت اسی کے اوپر ہے. دین عقل ہے، جو عقل ہے رکھتا ہے. اور عقل ایک ریسپٹر ہے جو ریسپٹ کرتا ہے، جو میسج لاجیکل ہوتا ہے، عقلی دلائل پر ہوتا ہے، وہی دین ہے. یہ دین عقل ہے. جزاک اللہ خیر، آپ اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. ہمارے بھائی لکھنؤ سے، لکھنؤ دبا کا شہر، ولائیوں کا شہر، مولائیوں کا شہر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت دے. علماء کا شہر، علم کا شہر، تہذیب کا شہر. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی، میرے عزیز. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے.